اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 13 جمادی الاولیٰ 1442 ہجری، 29 دسمبر 2020 عیسوی، 14 گتے پوس 2077 بکرمی، منگل کا دن، میں محمد مستقی مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو آپ ہمیشہ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے آپ تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں گے، پھر ایک نظم، پھر ایک عالم کا خطاب۔ تو لیجئے سماعت فرمائیں سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نظم سماعت فرمائیں۔ بول ہے، ماں باپ کی خدمت میں دل و جان لٹاؤ، ماں باپ کی خدمت میں دل و جان لٹاؤ، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ۔ ماں باپ کی خدمت میں دل و جان لٹاؤ، ماں باپ کی خدمت میں دل و جان لٹاؤ، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ، ماں باپ کی خدمت میں دل و جان لٹاؤ، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ۔ کرو ماں باپ کی خدمت تمہارے کام آئے گی، یہی خدمت تمہیں اللہ سے جنت دلائے گی۔ کرو ماں باپ کی خدمت تمہارے کام آئے گی، یہی خدمت تمہیں اللہ سے جنت دلائے گی، بڑھائے گی تمہاری عمر کے ایام یہ خدمت، عطا ہوگی بفیض کبریا روزی میں بھی برکت، اللہ کی رحمت سایہ فگن ہوگی، مثل قمر قسمت جلوہ فگن ہوگی، یہ کشتی عمل کی ہے اسے پار لگاؤ، یہ کشتی عمل کی ہے اسے پار لگاؤ، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ۔ خدا دو جہاں ہوگا تمہاری ذات سے راضی، ملے گی ہر قدم پر سرور طیبہ کی خوشنودی، خدا دو جہاں ہوگا تمہاری ذات سے راضی، ملے گی ہر قدم پر سرور طیبہ کی خوشنودی، نگاہوں پر رہے قابو گناہوں سے سدا بچنا، گناہوں سے سدا بچنا، گناہوں سے سدا بچنا، نگاہوں پر رہے قابو، نگاہوں پر رہے قابو، گناہوں
سے صدا بچنا، فقط اعمال حسنہ پاک پاکیزہ ہے سرمایہ، مجروح مت کرنا گفتار سے ارماں، ہر حال میں رکھنا ماں باپ کو شاداں، دنیا بھی بناتے رہو تم عقبہ بھی بناؤ، دنیا بھی بناتے رہو تم عقبہ بھی بناؤ، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ۔ جو تم بچے تھے تو ماں باپ سارے دکھ اٹھاتے تھے، جو تم بچے تھے تو ماں باپ سارے دکھ اٹھاتے تھے، اگر چلنے سے تھے معذور کاندھے پر بٹھاتے تھے، جو تم بچے تھے تو ماں باپ سارے دکھ اٹھاتے تھے، اگر چلنے سے تھے معذور کاندھے پر بٹھاتے تھے، کبھی انگلی پکڑ کر راستہ تم کو چلایا ہے، کبھی انگلی پکڑ کر راستہ ہم کو چلایا ہے، اٹھا کر گود میں اپنے کلیجے سے لگایا ہے، پیغام سنایا ہے تھپکی تمہیں دے کر، پیغام سنایا ہے تھپکی تمہیں دے کر، جھولا جھلایا ہے ماں باپ نے تم کو، پیغام سنایا ہے تھپکی تمہیں دے کر، جھولا جھلایا ہے ماں باپ نے اکثر، اب تم ہو جوان کے سبھی ناز اٹھاؤ، اب تم ہو جوان کے سبھی ناز اٹھاؤ، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ، نہ بھولے سے کبھی ماں باپ کو تکلیف پہنچانا، بڑھاپا دیکھ کر ماں باپ کا ہرگز نہ گھبرانا، نہ بھولے سے کبھی ماں باپ کو تکلیف پہنچانا، بڑھاپا دیکھ کر ماں باپ کا ہرگز نہ گھبرانا، اگر کپڑے ہوئے میلے تو دھونا شوق سے ان کو، اگر کپڑے ہوئے میلے تو دھونا شوق سے ان کو، یہ موقع ہاتھ آئے تو غنیمت تم اسے سمجھو، ڈانٹے اگر تم کو منہ سے نہ کچھ کہنا، سب تلخ باتوں کو چپ چاپ تم سہنا، ہنس ہنس کے مصیبت میں بھی یہ بار اٹھاؤ، ہنس ہنس کے مصیبت میں بھی یہ بار اٹھاؤ، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ، ماں باپ کی خدمت میں دل و جان لٹاؤ، قرآن کا فرمان ہے تو اس کو نبھاؤ۔ اللہ اکبر اللہ
محترم ساتھیو، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ محمد ہارون تیمی مدنی صاحب کا، جو مدرسہ دارالکتاب و سنہ روتھٹ نیپال میں درس و تدریس کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کا موضوع ہے حقوق الوالدین، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں اولاد پر۔ اس موضوع پر فضیلت الشیخ آپ لوگوں سے خطاب فرمائیں گے، تو لیجیے سماعت فرمائیں ان سے ان کا خطاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جنک نندنی ایف ایم 95.5 میگا ہرٹز پر صدائے حق ریڈیو پروگرام میں آج میرا عنوان بیان ہے والدین سے حسن سلوک۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام میں والدین سے حسن سلوک کی شدید تاکید کی گئی ہے اور ان سے بدسلوکی کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور اولاد پر والدین کا حق اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق بیان کیا ہے، اور اس نے والدین کے حق کو باقی تمام حقوق العباد پر ترجیح دی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی والدین کی نافرمانی کرنے اور انہیں اذیت پہنچانے کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے والدین کے متعلق کیا حکم دیا ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی اور ان سے اچھا برتاؤ کرنے کی کس قدر شدید تاکید کی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر والدین سے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورۃ النساء آیت نمبر 36، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین سے اچھا سلوک کرو، یعنی حسن سلوک کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے سب سے پہلے اپنا حق ذکر کیا، اور وہ ہے صرف اسی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کی جائے۔ اس کے بعد والدین کا حق ذکر فرمایا، اور وہ ہے ان سے اچھا برتاؤ کی جائے۔ پھر اس کے بعد رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور پڑوسیوں کا حق ذکر کیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد سب سے اہم حق والدین کا ہے۔
اور حقوق العباد میں سب سے مقدم حق ماں باپ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، سورۃ الانعام آیت نمبر 151، کہ آپ ان سے کہیے کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کچھ حرام کیا ہے، اور وہ یہ باتیں ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور والدین سے اچھا سلوک کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے محرمات کا ذکر فرمایا اور ان میں سے سب سے پہلے شرک کو حرام قرار دیا، پھر والدین سے حسن سلوک کا حکم دے کر ان کی نافرمانی کرنے اور انہیں اذیت پہنچانے کو بھی حرام کر دیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ والدین سے بدسلوکی کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا سنگین جرم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، بنی اسرائیل آیت نمبر 23-24۔ اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرو، حسن سلوک کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو، اور ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور ان پر رحم کرتے ہوئے انکساری سے ان کے سامنے جھک کر رہو، اور ان کے حق میں دعا کیا کرو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں متعدد باتیں ہیں جو قابل توجہ ہیں۔ پہلی یہ کہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد والدین کا حق ذکر فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سب کا معبود ایک ہے، اسی طرح ہر شخص کا ماں باپ بھی ایک ہی ہوتا ہے، اور یہ ایک بڑی مناسبت ہے والدین کو خالق حقیقی کے ساتھ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو اپنے حق کے ساتھ ملا کر ذکر کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ ہی متصلاً والدین سے بہتر سلوک کا ذکر کیوں فرمایا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کا پروردگار تو رب کائنات ہے، جس نے زمین بنائی، ہوا، پانی، سورج، چاند، ستارے وغیرہ پیدا کیے، پھر بارش برسائی اور پھر انسان کی ساری ضروریات زندگی زمین سے وابستہ کر دی۔ پھر اس کے بعد انسان کی پرورش کا ظاہری سبب اس کے والدین کو بنایا، اور یہ تو ظاہر ہے کہ جس قدر مشکل سے انسان کا بچہ پلتا ہے، کسی جانور کا بچہ اتنی مشکل سے نہیں پلتا۔ ماں راتوں کو جاگ جاگ کر اور بچے کے آرام پر اپنا آرام قربان کرتی ہے، اپنے باپ، بچہ اور اس کی ماں دونوں کے اخراجات برداشت کرتا ہے، پھر اس کی تربیت میں پورا تعاون کرتا ہے، تب جا کر انسان کا بچہ بڑا ہوتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے والدین کے دل میں اپنی اولاد کے لیے بے پناہ محبت اور ایثار کا جذبہ نہ رکھ دیا ہوتا تو انسان کے بچہ کی کبھی تربیت نہ ہو سکتی۔ اب اگر انسان اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں بے یار و مددگار چھوڑ دے، ان کی طرف توجہ نہ کرے یا ان سے گستاخی سے پیش آئے، تو اس سے زیادہ بے انصافی اور ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے والدین سے حسن سلوک کرنے کا حکم دینے کے بعد فرمایا ہے کہ وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک جب بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تم نے ان کے حق میں بہت ساری باتوں کی پابندی کرنی ہے۔ مثلا تم نے انہیں اف تک نہیں کہنا ہے، تمہیں انہیں اف تک نہیں کہنا ہے، اور اف سے مراد ہر تکلیف دہ اور ناگوار قول و فعل ہے جس سے والدین کو ذہنی یا روحانی اذیت پہنچے، تکلیف پہنچے۔ لہذا اولاد پر لازم ہے کہ وہ والدین سے نرمی اور اچھے انداز سے بات کرے اور انہیں کوئی بری بات نہ سنائے، حتیٰ کہ اف تک نہ کہے، کیونکہ یہ بھی ہلکے درجے کی گستاخی ہے۔
اور جب ہلکے درجے کی گستاخی جائز نہیں تو اس سے بڑی گستاخی بھی حرام ہے۔ دوسری یہ کہ تم نے انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے، اور یہ اس لیے کہ والدین کا مزاج بڑھاپے کی وجہ سے عام طور پر چڑچڑا سا ہو جاتا ہے، اور ان کی کسی بات پر اولاد کو غصہ بھی آ سکتا ہے، ناراضگی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اولاد کو تاکید کی گئی ہے، تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ والدین کی باتیں برداشت کرے، ان کے سامنے الٹی سیدھی باتیں نہ کرے اور انہیں جھڑکے اور نہ ہی ڈانٹ ڈپٹ کرے۔ والدین سے بات کرو تو ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بات کرو۔ والدین پر رحم اور ترس کرتے ہوئے ان کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ جھک کر رہو۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ جس طرح ایک چڑیا اپنے چوزوں کو، اپنے بچوں کو اپنے پروں سے ڈھانک لیتی ہے اور ہر طرح سے ان کی حفاظت کرتی ہے، اسی طرح جب اولاد جوان ہو جائے اور والدین بوڑھے ہو جائیں تو وہ ہر دم ان کی حفاظت کرے، ان کے سامنے نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ رہے۔ اسی طرح ان سے اچھے برتاؤ کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا بھی کرتے رہو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما، اے میرے رب ان پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے محبت و شفقت کے ساتھ بچپن میں میری پرورش کی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے بارے میں جن احکامات کو واضح کیا ہے، جن کی پابندی کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ سورہ لقمان آیت نمبر 14-15۔ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق اچھے سلوک کی نصیحت کی ہے۔ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا، اس کی دودھ چھڑائی، وہ 2 برس میں ہے کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر، تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالے کہ تو میرے ساتھ شرک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو تو ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا، اس کی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو، تمہارا سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، تم جو کچھ کرتے ہو اس سے پھر میں تمہیں خبردار کروں گا۔ ان آیات میں انسان کو تاکیداً حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا اور والدین کا شکر گزار ہو، اور یہ شکر گزاری ان کا حق ادا کرنے سے، ان کی خدمت کرنے سے، ان سے اچھا برتاؤ کرنے سے ہی ہو سکتی ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کا شکر بجا لانے کا حکم دیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح اولاد پر والدین کے احسانات کی بنا پر ان کا شکر بجا لانا بھی لازمی امر ہے۔ نیز ان آیات میں والدین سے حسن سلوک کی تلقین کے ساتھ ساتھ اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ اگر والدین شرک کرنے کا یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا حکم دیں تو ان کی اطاعت نہیں ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا طاعت لأحد فی معصیت اللہ انما الطاعت فی المعروف، متفق علیہ۔ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں، اطاعت تو صرف نیکی میں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی معصیت میں والدین کی فرما برداری تو نہیں ہوگی، البتہ دنیا میں ان سے پھر بھی اچھا سلوک رکھنا ہوگا، حتیٰ کہ اگر والدین کافر بھی ہوں تو تب بھی ان سے اچھا برتاؤ کرنا اور ان کی خدمت کرنا ضروری ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میری ماں جو عہد قریش میں مشرکہ تھی میرے پاس آئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی
کہ میرے پاس میری ماں آئی ہے اور وہ رغبت رکھتی ہے کفر میں یا میرے مال میں رغبت رکھتی ہے تو کیا میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اپنی ماں سے صلہ رحمی کرو۔ البخاری 5978، مسلم 1003۔ یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ والدین خواہ کافر کیوں نہ ہو ان سے نیکی کرنی چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرے۔ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی جنا۔ اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 ماہ لگ گئے۔ ایک شخص نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من حق الناس بحسن صحابتی، لوگوں میں حسن صحبت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ قال امک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بار فرمایا تمہارا باپ۔ متفق علیہ۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق ماں ہے اور ماں باپ پر مقدم ہے، اس کے بعد باپ کا درجہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ای العمل احب الی اللہ عز وجل، یعنی کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، یعنی وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم بر الوالدین، یعنی والدین سے نیکی کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ بلکہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بد نصیب قرار دیا جو والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پا کر بھی جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم عنفہ ثم رغم عنفہ ثم رغم عنفہ، اس شخص کی ناک خاک میں ملے، اس شخص کی ناک خاک میں ملے، اس شخص کی ناک خاک میں ملے۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا قیل من یا رسول اللہ، پوچھا گیا کس کی اے اللہ کے رسول؟ قال من ادرک والدیہ عند الکبر او احدہما ثم لم يدخل الجنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بحالت بڑھاپا پایا اور پھر جنت میں داخل نہ ہوا۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 2551، یعنی ان کی خدمت کر کے یا ان کو راضی کر کے جنت کا حقدار نہ بنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخلت الجنہ فسمعت فيها قراءة فقلت من هذا؟ قالوا حارثة بن نعمان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلكم البر كذلكم البر۔ وفي رواية لعبد الرزاق قال وكان أبر الناس بأمه۔ میں جنت میں گیا تو وہاں میں نے قرات سنی، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جواب ملا یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ماں باپ سے نیکی اسی طرح ہوتی ہے، ماں باپ سے نیکی کا یہی فائدہ ہوتا ہے۔ مصنف عبد الرزاق کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا وہ اپنی ماں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا کرتا تھا، بہت نیکوکار تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو کیا میری توبہ کی قبولیت کا کوئی راستہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب اسی کے ساتھ
حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، مدھر ویوہار کرو، ان کی خدمت کرو۔ معلوم ہوا کہ والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرنا بڑے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر ماں زندہ نہ ہو تو خالہ ہی کے ساتھ حسن سلوک کر دے، یہ بھی گویا ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضا رب فی رضا الوالدین و سخط اللہ فی سخط الوالدین ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی والدین کی رضامندی ہے، والدین کی رضامندی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد فی رزقہ فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ۔ جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہو کہ اس کی عمر لمبی کر دی جائے، اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے، تو وہ والدین سے اچھا برتاؤ کرے اور اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی پیدل جا رہے تھے کہ اچانک بارش شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے انہیں پہاڑ کی ایک غار میں پناہ لینا پڑی۔ جب وہ غار کے اندر چلے گئے تو پہاڑ سے ایک پتھر غار کے منہ پر آ گرا، جس سے اس کا منہ بند ہو گیا۔ وہ آپس میں کہنے لگے، دیکھو وہ نیک اعمال جو تم نے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے کیے ہوں، آج انہی اعمال کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے اس کا حوالہ دے کر وسیلہ بنا کر دعا کرو، شاید وہ ہمیں اس مشکل سے نجات دے دے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ تعالی، میرے والدین بوڑھے تھے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، میں بکریاں چراتا اور ان کے لیے دودھ لے آتا۔ شام کو جب میں گھر واپس لوٹتا تو سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پیش کرتا، پھر اپنے بچوں کو دیتا۔ ایک دن میں چراگاہ دور ہونے کی وجہ سے گھر میں تاخیر سے پہنچا تو میں نے دیکھا میرے والدین سو چکے ہیں۔ میں نے دودھ لیا اور ان کے سر کے قریب کھڑا ہو کر ان کے جاگنے کا انتظار کرنے لگا، اور میں اس بات کو ناپسند کرتا تھا کہ میں خود انہیں جگاؤں، اور یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں بچوں کو ان سے پہلے دودھ پلاؤں۔ حالانکہ بچے بھوک کی وجہ سے میرے پیروں کے قریب رو رہے تھے، بلبلا رہے تھے، بھوک سے تڑپ رہے تھے، لہٰذا میں اسی طرح ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا، پرتیکشا کرتا رہا۔ وہ سو رہے اور میرے بچے رو رہے حتیٰ کہ فجر ہو گئی۔ اے اللہ، تجھے معلوم ہے کہ میں نے وہ عمل صرف تیری رضامندی کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا، لہٰذا تو اس پتھر کو کم از کم اتنا ہٹا دے کہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور اس پتھر کو اتنا ہٹا دیا کہ وہ آسمان کو دیکھ سکتے تھے۔ باقی دونوں آدمیوں میں سے ایک نے اپنے مزدور سے حسن سلوک کی، اچھا برتاؤ کیا، اچھا برتاؤ اور حسن سلوک کی نیکی پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو وہ پتھر تھوڑا سا اور کھسک گیا، ہٹ گیا، لیکن اب بھی وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ اب تیسرے آدمی نے واسطہ دیا، اپنے عمل کا وسیلہ دیتے ہوئے دعا کی، تو وہ پتھر تھوڑا سا اور کھسک گیا، لیکن اب بھی وہ باہر نہ نکل سکتے تھے۔ اب تیسرے آدمی نے دعا کی تو اس نے اپنی ایک چچا زاد سے محبت کا ذکر کیا، جس میں نوبت یہاں تک جا پہنچی تھی کہ وہ اس سے بدکاری زناکاری کرنے کے عین قریب پہنچ گیا۔ لڑکی نے اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کو کہا تو اس نے بدکاری اور زناکاری کا ارادہ ترک کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو غار کے منہ سے مکمل طور پر ہٹا دیا۔ اس قصہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ والدین سے نیکی کرنے والے اور ان کی خدمت گزار انسان کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی کئی پریشانیاں ختم کر دیتا ہے۔ برادران اسلام، والدین سے حسن سلوک کرنے کے فضائل کے بعد اب والدین کی نافرمانی کرنے، انہیں تکلیف پہنچانے، اذیت پہنچانے، ان سے بدسلوکی کرنے کے خطرناک نتائج بھی سماعت کر لیں۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال 3 بار کیا۔ اس کے بعد فرمایا الاشراک باللہ و عقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا، انہیں اذیت پہنچانا، تکلیف پہنچانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، پھر اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا الا وقول الزور و شہادت الزور، الا وقول الزور و شہادت الزور، خبردار جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی سے بچنا، خبردار جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی سے بچنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح بار بار کہتے رہے حتیٰ کہ ہم دل میں کہنے لگے کاش آپ خاموش ہو جاتے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقوق الوالدین کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے اور اسے شرک کے فوراً بعد ذکر فرمایا۔ اس کے برے ہونے اور سنگین جرم ہونے کی دلیل ہے۔ یاد رہے کہ عقوق کا معنی عام طور پر صرف نافرمانی سے کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ درست نہیں، کیونکہ نافرمانی کے ساتھ ساتھ والدین سے بدسلوکی کرنا، انہیں کسی طرح سے اذیت پہنچانا، تکلیف پہنچانا بھی اس کے اندر شامل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ العاق لوالدیہ ومدمن الخمر والمنان قطاعہ وثلاثۃ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدیہ والدیوث والرجلۃ۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں کی طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کرے گا: والدین کا نافرمان، ان سے بدسلوکی کرنے والا، انہیں اذیت و تکلیف پہنچانے والا، ہمیشہ شراب نوشی کرنے والا اور احسان جتلانے والا۔ اور 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے: والدین کا نافرمان اور انہیں اذیت پہنچانے والا، دیوث جس کے گھر میں بدکاری ہو رہی ہو اور وہ اسے خاموشی سے دیکھتا رہتا ہو، اور وہ عورت جو مردوں جیسی وضع قطع بناتی اور ان سے مشابہت اختیار کرتی ہو۔ حضرت عمرو بن مرہ الجہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں 5 نمازیں پڑھوں گا، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کروں گا، رمضان کے روزے رکھوں گا۔ تو آپ نے اپنی 2 انگلیاں اٹھا کر فرمایا من مات علی ھذا کان مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ ما لم یعق والدیہ۔ جس شخص کی موت اسی پر آئے گی وہ قیامت کے روز نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا، بشرطے کہ اس نے والدین کی نافرمانی اور ان سے بدسلوکی نہ کی ہو۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت سنائی کہ جو شخص ان اعمال پر مرے گا اسے انبیاء، صدیقین اور شہداء کا ساتھ نصیب ہوگا، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے ساتھ مشروط کر دیا کہ وہ والدین کی نافرمانی نہ کرے، یعنی اگر وہ ان کی نافرمانی اور ان سے بدسلوکی کا ارتکاب کرے گا تو اس کا کوئی نیک عمل اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ والدین سے بدسلوکی کرنا کتنا برا عمل ہے، اس کی وجہ سے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں والعیاذ باللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ملعون ہے جس نے قوم لوط والا عمل کیا، وہ شخص ملعون ہے جس نے قوم لوط والا عمل کیا، وہ شخص ملعون ہے جس نے قوم لوط والا عمل کیا، اور وہ شخص بھی ملعون ہے جس نے غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیا، اور وہ شخص بھی ملعون ہے جس نے والدین کی نافرمانی کی یا ان سے بدسلوکی کی۔ عوام بن حوشب ایک راوی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک محلے میں گیا،
وہاں ایک قبرستان بھی تھا، اور جب عصر کے بعد کا وقت آیا تو اس میں ایک قبر پھٹی اور اس میں سے ایک آدمی رونما ہوا جس کا سر گدھے جیسا تھا اور باقی جسم انسانی جسم جیسا۔ پھر اس نے 3 مرتبہ گدھے جیسی آواز نکالی اور اس کے بعد وہ قبر میں چلا گیا۔ پھر قبر اس پر بند ہو گئی۔ اچانک میں نے ایک بوڑھی عورت دیکھی جو اونی دھاگا بن رہی تھی، تو ایک عورت نے مجھے بتایا کہ یہ اس آدمی کی ماں ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اصل ماجرا کیا ہے، تو اس نے بتایا کہ اس کا بیٹا دراصل شراب نوشی کرتا تھا۔ اس کی ماں اسے کہتی تھی، میرے پیارے بیٹے اللہ سے ڈرو، تو کب تک شراب پیتا رہے گا؟ تو وہ کہتا، تو بس گدھے جیسی آواز ہی نکالتی رہتی ہے۔ پھر وہ عصر کے بعد مر گیا، اور تب سے اب تک یہ روزانہ اسی طرح قبر سے باہر آتا ہے اور 3 مرتبہ گدھے کی آواز نکال کر قبر میں چلا جاتا ہے۔ قال البانی ھذا حدیث حسن۔ برادران اسلام، یہ تھا والدین کے ایک نافرمان اور ان سے بدسلوکی کرنے والے انسان کا عبرتناک انجام۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کی اطاعت کرنے، ان کی خدمت کرنے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ